آ گیا پیارا رمضان۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں، مفتی صاحب میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں چھین لے چھین لے چھین لے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کون ہے الطاف اپنا کہ حال دل جس سے کہے، ارے زخم دل کس
قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے ہاں نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے خدا کے گھر میں ہوئی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی شہادت خدا کے گھر میں ہوئی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی شہادت مجھے کہنے دیجئے خدا کے گھر کی یہی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے ہاں نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے ہاں جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی 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 ہے سبحان ماشاء 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 السلام علیکم مفتی علی قریشی صاحب وعلیکم علامہ شبیر سلیسی صاحب السلام علیکم مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم ہم جو جیسا کہ ذکر کا وعدہ ہوا ہے وہی ہم کر رہے ہیں آج سے سحر کی نشریات سے جب سے آغاز ہوا تب سے یہی ذکر ہے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میسوی صاحب سے شروع کرتے ہیں وہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کا ذکر بھی کیا میں نے کہا آپ سے کنفرم بھی کریں گے 40 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا مولا علی کو اس کے بعد کوئی تقریباً 1 صدی تک جب تک کہ حضرت امام جعفر صادق نے آ کر نہیں بتایا کہ یہ غربین نجف کے پاس مطلب بچوں کو تو پتہ تھا امام حسن حسین کو معلوم تھا اوبیسلی پتہ تھا مگر انہوں نے اپنے بابا کی وصیت پر عمل کیا بتایا نہیں کہ کہاں پر آپ آرام فرمائیں ایسا ہوا کہ امام جعفر صادق نے آ کے بتایا کہ یہ ذرا جی ہاں جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اطمینان ملا اور اس طوفان کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلند کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجا حضرت نوح علیہ السلام اس جگہ پر آئے جسے آج نجف کہتے ہیں نجف بہت بڑی پہاڑیاں ہوتی تھیں حضرت نوح علیہ السلام کوہ جودی جس کو کہا جی اور طوفان کے بعد وہ پہاڑیاں بالکل ختم ہو گئیں اور نجف نہر خشک ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہاں دفن فرمایا اپنے لیے بھی قبر وہیں کھودی اور وہیں پر ایک قبر میں تختی رکھ دی حاذا قبر علی ابن ابی طالب وصی المصطفیٰ محمد اس وقت سے جب مولا کائنات کی شہادت کا وقت نزدیک آیا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے حسن اور حسین تم جنازے کو پیچھے سے سہارا دینا آگے سے سہارا نہیں دینا اور یہی ہوا کہ جب شہادت واقع ہو گئی غسل و کفن ہو گیا اور وہ تابوت اس زمانے کے حساب سے آمادہ ہوا تو تابوت آگے سے کسی نے نہیں اٹھایا پیچھے سے سہارا دیا اور فرمایا تھا کہ جس طرف وہ لے جائیں خاموشی سے جاتے جانا کوفہ تو بہت بڑا شہر تھا دارالخلافہ بن گیا تھا اب یہاں سے صرف چند لوگ نکلے اس لیے کہ کوفہ میں خوارج کا ایک گروہ موجود تھا جو چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مولا کائنات کا بدن نکال کر اس کی توہین کرے اس لیے مولا کائنات نے پہلے سے وصیت فرما دی اور اس کے بعد
یہ جنازہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر آج نجف ہے، نجف اشرف ہے اور دفن ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، جو حاکم زمانہ تھا وہ شکار کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کتے اس جگہ پر نہیں چڑھ رہے ہیں جس جگہ پر کوئی نشانی ہے، اور وہ شکار وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ شکاری کتے پکڑ نہیں رہے۔ کوشش کی، نہیں ہوا، معلوم کروایا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پھر کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرماتے اس زمانے میں، تو ان سے استفسار کروایا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں تک شکاری کتے بھاگتے ہیں، وہاں سے پھر داخل نہیں ہوتے اس احاطے میں۔ تو اس وقت پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے علنی اعلان کر کے اس بات کو ایک صدی کے بعد، جی ہاں، اس دشمنی کے حالات دیکھیں، کیونکہ لعن کا اموی دور ختم ہوا تھا، جی لعن کا سلسلہ چل رہا تھا اور وہ بغض اور دشمنی اور کینہ منتقل ہو رہا تھا، تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ دور ختم نہ ہو کہ جس میں مولا کائنات پہ لعن ہو رہا ہے، تب تک اس کو مخفی رکھا جائے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین قبر بھی بنائی گئی، مزار بنایا گیا، اور آج میں الحمدللہ سوچا تھا آپ تشریف لائیں گے، لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے۔ آپ کے لیے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب سے پوچھیے گا کہ بہت عقیدت اور پیار سے کہتے ہیں یعصوب الدین، جب بھی ذکر کرتے ہیں حضرت علی کا، جو یعصوب الدین ان کو کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیے گا۔ یہ اصل لفظ ہے یعصوب المؤمنین یعصوب و یعصوب المسلمین، یعصوب دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ بیسیکلی یعصوب اس مکھی کو کہتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا شہد کی مکھیاں، ان میں ایک ہوتی ہے ملکہ مکھی، یعنی جو کنگ مکھی بھی اس کو کہتے ہیں، جو رہبر ہوتی ہے، جدھر رہبر مکھی، وہ جدھر وہ جاتی ہے تو ادھر ہی وہ ساری مکھیاں۔ اچھا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے چھتا کہاں بنانا ہے۔ پھر اس کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ علامہ دمیری نے یہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب وہ چھتا جگہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے تو پھر اس جس جگہ سے مکھیاں داخل ہوتی ہیں تو وہ وہاں پر بیٹھ جاتی ہے، اور ہر مکھی جو اس کے پاس سے گزرتی ہے وہ اس کے منہ کو سونگھتی ہے۔ تو جس مکھی نے پھولوں اور پھلوں کے علاوہ کسی نجس چیز کے اوپر کوئی چیز سونگھی ہو یا بیٹھی ہو تو وہ اس کو وہیں کاٹ کر نیچے پھینک دیتی ہے۔ یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا جہاں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہاں کٹی ہوئی مکھیاں نیچے پڑی ہوتی ہیں، جی بالکل ہے، تو وہ اس کو کاٹ کر پھینک دیتی ہے۔ تو وہ مکھی کئی قسم کے کام کرتی ہے، ایک تو وہ راہبر ہوتی ہے، اور پھر وہ جگہ بنانے کے لیے وہ سارا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک کو کیوں کاٹتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو اندر سارے کا سارا طیب شفا والا شہد ہے وہ ایک کی خرابی کی وجہ سے وہ سارا خراب ہو جائے۔ واہ، تو اس سے کہا گیا کہ علی یعصوب المسلمین ہے، اللہ اکبر، یعصوب المؤمنین ہے، یعنی جس طرح وہ ایک مکھی ان ساریوں کو اپنے کردار سے، برائی سے بچاتی ہے، مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت علم، وہ قضا، وہ قضاوت کا جو نا ملکہ عطا کیا تھا کہ آپ نے اپنے علم، اپنی قوت، اپنی عقل، اپنی قضاوت سے ایسے فیصلے فرمائے کہ جس سے حق اور باطل کو تمیز دے دی۔ اس وجہ سے آپ کو یعصوب المؤمنین۔ بڑے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب جب بھی ذکر کرتے ہیں ابتدا کرتے ہوئے یعصوب المؤمنین کہتے ہیں، بڑا خوش ہو رہے ہیں لوگ، بڑے ظاہر ہے آپ لوگوں کی گفتگو سب سنتے ہیں، سماعت۔ یہ بھی بتائیے مفتی صاحب کہ وصیتیں کیا تھیں؟ آپ جب جانے کا وقت آ رہا تھا تو کیا وصیتیں کر رہے تھے حضرت علی امام حسن کو، امام حسین؟ ایک تو اس کو انشاءاللہ ہم جب شہادت پہ کل کی ہم نشست میں اس کو تفصیل سے کریں گے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ آج ہم حضرت مولا کائنات کی محبت کے حوالے سے نا تھوڑا گفتگو کریں۔ ٹھیک ہے مصبی صاحب، آپ بھی اس پہ محبت سے آپ ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ نہیں، میں ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ آج ابھی احمد رضا بھائی نے بھی ذکر کیا، اور یہ آپ ہی کا خاصہ ہے کہ اتنا 3 دن ذکر ہوتا ہے، باقی چینلز پر بھی یقیناً ہوتا ہوگا لیکن ایک دن کے لیے کرتے ہیں۔ تو میں مفتی صاحب سے آج گزارش کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو اہل نظر کی آنکھ کا ہے تارا علی علی، اگر مفتی صاحب وہ کریں نا، وہ پڑھ اہل نظر کی آنکھ
आँख का तारा अली अली वाह, 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 वाह। ये ले वफा के दिल वाह, वाह। का सहारा अली अली ये ले वफा के दिल क्या कहने भाई, का क्या? सहारा अली अली एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन वाह, 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 वाह। कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली वाह वाह अली हमारा अली अली जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली ये ले वफा के दिल का सहारा अली अली क्या कहने? अली लिखना अली पढ़ना अली कहना अली सुनना डॉक्टर साहब ये मैंने वाह। खुद मनकबत लिखी है अच्छा इसका अरे शेर। वाह वाह माशाल्लाह अली लिखना अली पढ़ना अली कहना अली सुनना वाह, वाह, वाह। हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही वाह, 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 इबादत में वाह, 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 जब वाह, से वाह, वाह, हुआ है विर्द हमारा अली अली जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली और रहमत ने दे दिया मुझे आगोश नूर में रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली और आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास क्या कहने वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान डॉक्टर अल्लाह साहब ये जो सुभान सनद है ना सनद मौला है। अली के नाम की ये तो हजरत उमर फारूक वसीयतें करते रहे जी हाँ जी हाँ जी आपने अपने बेटों से बेटे से। फरमाया जब हजरत अली से लिखवाया कि आप लिख के दे दीजिए तो आपने हजरत अली की वो किताबत वो लिखा हुआ वर्का फरमाया कि मेरे कफन में रखना क्योंकि अल्लाह ने अगर पूछा कि उमर क्या लेके आए हो तो मैं अर्ज कर दूंगा मालिक अली की लिखी हुई सनद लेके सुभान आया हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास हम हैं अली के और हमारा अली अली हम क्या कहें, हैं सुभान अल्लाह। अली के और हमारा भाई क्या कह रहे अली, भाई मुफ्ती साहब क्या कह रहे भाई क्या कह रहे मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई आप जरा मोहब्बत में भी गुफ्तगू हो जाए ना ऐसे कैसे माइक रख दिया मतलब मोहब्बत में गुफ्तगू हो जाए डॉक्टर साहब मैं अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत मौला मुर्तज़ा मौला अली पाक करम अल्लाह ताला वजुल करीम की मोहब्बत वैसे गौर हम करें ना तो मैं एक छोटी सी बात कर दूं एक दफा एक मजजूब कहते हैं ऐसे लोग कि जिन पर इश्क इलाही का गलबा हो और उनकी ज़ाहिरी हालात मखदूश नजर आए तो एक अल्लामा साहब मौलाना साहब ने एक मजजूब से पूछा कि अली कौन है अली कितना बड़ा है वो रोज वो अली अली करता वो कहते हैं ना कि हैरान कर दिया मुझे वो किस तरह शेर के हैरान कर दिया वाइजान शहर को कलंदरों ने निकल आए गली गली से अली अली करते तो वो जनाब वो जब भी गुजरता मौला अली का जिक्र करता तो अब उसने कहा अली कितना बड़ा है एक दिन ने कहा तुझे मैं बताऊं अली कितना बड़ा है वाह अली कौन है साथ पकड़ा 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 ले गया अपना लोटा वजू वाला बर्तन वो दिया कहा वो जो नहर है ना उससे पानी भरते हुए यहां लाकर फेंकते जाओ एक जगह बताई अच्छा अब ये बंदा गया लेके आ
10, 15, 20 جو بھی وہاں سے وہ لوٹے بھرے اور لا کے پھینکا. کہا جناب یہ کتنی دیر میں نے کرنے؟ آپ نے فرمایا وہ ساری نہر تو نے اس لوٹے میں یہاں لانی ہے. تو ہنس کے کہنے لگے مولانا صاحب ارے بابا کلندر صاحب یہ اتنی بڑی نہر اس چھوٹے سے لوٹے میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا جب اتنی بڑی نہر چھوٹے سے لوٹے میں نہیں آ سکتی تو اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ ارے کیا کہنے، کیا کہنے. مولا کائنات کی جو ذات ہے نا جی وہ ہماری عقل سے ورا ہے. اس لیے مولا علی پاک کرم اللہ وجل کریم کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے علی اللہ کو میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں پہچان سکا، مجھے اللہ اور تیرے سوا کوئی نہیں پہچان سکا، اور تجھے اللہ اور میرے سوا کوئی نہیں پہچان سکا. سبحان اللہ سبحان. تو اس لیے معرفت علی ایک بہت بڑا وسیع سمندر ہے. لیکن دو چیزیں کر کے ظاہر ہے میرے دوسروں کا بھی حق بنتا ہے بولنے کا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کا تصور بھی پیار ہے، تصور بھی عبادت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، جیسے اس دن تفصیل سے یہ بیان ہوا کہ علی کے چہرے پہ تکنا عبادت. اچھا اب حضور جو ہے نا وہ بڑے سخی ہیں، وہ اتنے سخی ہیں کہ وہ پہلے سے ان کو پتہ ہے. دیکھیں جس طرح لاڈلی اولاد ہوتی ہے نا ماں کی، تو وہ اگر کوئی چیز لے تو سارے بچوں کے لیے لے کے آتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ چننے کے لیے لے کے گئی تو منع نے رولا ڈالنا ہے. اب حضور تو رحمت للعالمین ہے، اب حضور نے فرمایا علی کے چہرے پہ تکنا عبادت ہے. اب میرے نبی کو پتا تھا بعد والے ایسے بھی آئیں گے جو علی کے چہرے کی زیارت تو نہیں کر پائیں گے، وہ دل ان کا تڑپتا رہے گا کاش ہمیں بھی عبادت کا موقع ملتا. میرے نبی مکرم سید کون نے فرمایا ذکر علی عبادت، چلو چہرہ علی نہیں تک سکتے ذکر علی کر لو عبادت مل جائے گی. اچھا اب ہر دور میں ذکر علی کرنا آسان کام نہیں ہے، آج کے دور میں بھی بڑا مشکل ہے. ہمیں پتہ ہے کتنا مشکل جی بڑا مشکل ہے، آپ کو پتہ ہے ہم کو پتہ ہے بے شک. تو اب بتائیں کہ وہ دور کہ جس وقت ناسبیت عروج پہ، ناسبیت آل بیت طاہر کی دشمنی کا نام ہے، خارجیت ناسبیت دشمنی آل بیت کے جناب غلغلے ہیں، حکومتیں ان کے پاس، سرکاری آرڈر پہ ذکر علی بند ہو رہا ہے، سرکاری آرڈر پہ سب و شتم ہو رہا ہے مولا علی پہ. اب یہ وہ دور ہے. اب ظاہر ہے اس وقت کسی کے دل میں تو آیا ہوگا، ہیں آنا تھا، نبی رحمت کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عاشقوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا حب علی عبادت، چلو زبان سے نہیں آ سکتا، دل میں علی کو بٹھا کے رکھو، دل میں علی کو بسا کے رکھو. علی کی محبت بھی جو ہے نا وہ عبادت ہے. کیا کہنے. اس لیے مولا کائنات مولا علی کی محبت یہ حضور کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کی پہلی سیڑھی کا نام ہے حب علی. یعنی اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی ہے سوائے محبت مولا علی المرتضیٰ کے، اور حضور راضی ہو ہی نہیں سکتے مولا علی المرتضیٰ کی محبت کے بغیر. ڈاکٹر صاحب مولا علی کی محبت یہ ایسا تریاک ہے، تریاک ہوتے ہیں نا جو زہر کو کاٹ دیتے، یہ ایسا تریاک ہے کہ فرمایا علی کا پیار گناہوں کو اس طرح سے جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. تو کاش ہمارے دلوں میں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی محبت کیا ہوتی ہے اور بغض کیا ہوتا ہے، میں ان کو ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، علی پاک کا نام آئے نا تیرے دل کے اندر ہلچل آ جائے تو یقین کر تیرے اندر پیار ہے، اور علی پاک کا نام آئے، ان کا ذکر آئے، اور اگر دل پہ ہلکا سا بال جتنا بوجھ بھی آئے نا سمجھ لے اندر منافقت ہے اور اندر بغض ہے. اللہ ہمیں حب علی کا جام. نسبی صاحب یہ جو ایک نقطہ بیان کیا، اچھا اس میں مشکل جو ہے لیکن مزہ بہت آتا ہے. مطلب یہ کہ ذکر آج کے دور میں بھی ہر دور میں مطلب ذکر مولا علی کرنا مشکل نہیں ہے، دوسروں کا سہنا مشکل ہے، کرنا مشکل نہیں ہے مگر اس میں مزہ بہت آتا ہے. یہ ہمیں کیوں آتا ہے مزہ اتنا کہ دوسرے، تاکہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی کو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم کسی کو جلائیں، اگر خود کوئی جل رہا ہے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن نہیں منافقوں کو جلا کر ذکر علی کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. اچھا اچھی بات ہے. تو پھر یہ جو اس میں مزہ جو آتا ہے نا، جو کیف سرور، یہ کیوں آتا ہے نسبی صاحب؟ علماء کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات کا ذکر ہو اور تمہارے دل میں خوشی محسوس ہو تو تم کہو رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ. پالنے والے میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم کرنا جس طرح سے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا. جب میں چھوٹا تھا میرے دل میں اللہ، اس کے رسول، مولا کائنات کی محبت دل میں بھر دی گئی،
اور ایسی باتیں گھر میں ہوئیں جس سے اللہ رسول اور اہل بیت کی محبت دل میں آتی گئی، اور یہ اثر ہے جو آج بھی ہمارے دلوں پہ ہے، اور وہی اثر وہاں پر ہے کہ جب مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے. دیکھیں میں چاہ رہا تھا آج جسٹس سسٹم آف مولا کائنات پہ بات ہوتی ہے، شام میں کریں، وہ بھی بہت کر لیتے ہیں جتنے 2-4 منٹ باقی ہیں. تو وہاں پر مولا کائنات کے بارے میں جارج جرداق لکھتا ہے الصوت العدالت الانسانیہ، اس نے کتاب لکھی ہے، مسلمان نہیں ہے، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کا نظام انصاف اگر دنیا میں قائم ہو جائے، قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے، اپلیکیشن میرے مولا نے کی، ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ جناب مولا کائنات نے کوئی نیا سسٹم بنا دیا، نہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر جو نظام عدل مولا کائنات نے قائم کیا نا، اس کی وجہ سے جملہ لکھا گیا ہے کہ قتل علی لشدت عدلہ، علی علیہ السلام پر جو ضربت لگی یا ان کے جو دشمن بنے اس لیے کہ وہ عدل کے معنی میں اتنے سخت تھے کہ اپنے بھائی عقیل تک کو جب وہ کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا اور اضافی ہو جائے تو مولا کائنات نے فرمایا سلاخ ہاتھ کی بینائی نہیں تھی، ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بھیجنا چاہتے تو خود نہیں بھیجتے. پھر 2 ساتھی مولا کائنات کے پرانے تھے، ساتھ آئے، شروع سے اسلام میں ساتھ تھے، نام نہیں لیتا تھا کہ کوئی وہ نہ ہو، ہمیں تو واقعہ دیکھنا. تو مولا کائنات اپنے گھر کے چھت پر تشریف فرما تھے اور انہوں نے دوسری بار آ کے تقاضا کیا کہ علی پہلے ہمیں اچھا ملتا تھا، تم نے سب کو کہا جس کا جو حق ہے وہ ملے گا، کہا علی ہمیں بہت تکلیف ہے. تو مولا کائنات نے کہا دیکھو وہ جو تم کو جگہ نظر آ رہی تھوڑی وہ انبار ہے اور کل ہی مال تجارہ وہاں آیا ہے، جاؤ تم وہاں سے نکال لو جو تمہاری ضرورت ہے. علی ہمیں چوری کا کہہ رہے ہو؟ تو مولا نے فرمایا کہ تم خود چوری کرنے کے لیے تیار ہو مجھے بیت المال سے؟ اللہ یہ ہماری حکومتوں کو جاننا ہوگا کہ سندھ میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، سندھ میں لوگ راشن کے نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. کورونا وائرس شاہ صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں آج مولا کائنات کی عدل و انصاف کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عدل نہیں دے سکتے تو کم از کم جو ان کا حق ہے وہ دے دیں، اس سے زیادہ نہیں. تو مولا کائنات کی شہادت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عدل میں وہ اتنے سخت تھے کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور زہد میں یا سادگی میں انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا، اتنے سخت تھے کہ اپنی جو خشک روٹی کا تھیلا تھا اس پہ سیل لگا کے رکھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ سیل کیوں لگاتے ہو؟ کہ یہ حسن اور حسین اور زینب ام کلثوم جو ہے نا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کبھی یہ کھلا ہوا اور میں اس میں آ کے تھوڑا سا روغن لگا جاؤں. تو میرے مولا نے فرمایا کہ علی اس دنیا سے اتنا، دیکھیں جب طیر کی باری آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، حدیث طیر جو مشہور ہے، جو تیرا سب سے پسندیدہ بندہ اس کو بھیج دینا. پورا واقعہ اپنی جگہ پر ہے، 2 منٹ اپنی. پھر مولا کائنات تشریف لائے اور جب طیر رسول اکرم نے آفر کی تو وہ کھایا، جب خورما رسول اکرم نے آفر کیا وہ کھایا. لیکن جب اپنی خلافت ظاہریہ کا زمانہ آیا تو وہاں پر کسی نے پوچھا کہ علی اتنی سادگی، کہا جو حاکم ہے اسے سب سے کم ترین سطح پر زندگی گزارنے والے کی طرح زندگی گزارنی چاہیے تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ وہاں پر تو سب کچھ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر ہم صرف انہی اصولوں کو اپنا لیں تو ہمارے نظام سب بدل سکتے ہیں. آج اگر کشمیروں پر ظلم ہے، اگر ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہے، باقی جگہوں پہ ظلم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حکمرانوں نے عدل کے نظام کو سمجھا ہی نہیں اور اپنی مرضی سے حکومت جاری رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آج وقت نہیں مل سکا مفتی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں بہت بہت. لیکن یہ کہ افطار میں عدل پر بھی بات ہوگی مفتی صاحب، عدل مولا علی پر بھی، اور ذرا کچھ اور بھی ذکر کریں گے آج تو چونکہ شب شہادت آ جائے گی افطار کے وقت تو ذکر ہوگا. بہت بہت شکریہ مفتی جاوید عباسی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، علامہ شبیر حسین میثمی صاحب. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو. میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ یہ تاریخی حقیقت آپ کے سامنے آئے کہ کس طرح سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آرام فرمانے کی جگہ بتائی گئی، اور آج میثمی صاحب نے واقعہ بیان کیا. اور یعصوب الدین، یعصوب المسلمین، یعصوب المومنین، اس کا
جو لوگ پوچھ رہے تھے اس کا جواب بھی ان کو مل گیا مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف سے. انشاءاللہ شام میں بھی ذکر علی ہوگا, کل بھی ذکر علی ہوگا. علی 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 علی. عامر حسین کو اجازت دیجیے کہ وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب آئیں گے تو حافظ احمد رضا قادری اذان دیں گے اور اس کے بعد ہمارے مولانا آزاد جمیل صاحب خطاب فرمائیں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.